بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام وسیلہ منزل یا منزل تک پہنچنے کا راستہ. ویورز، ہمارے اس پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گی قرآن مجید سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت 35 سے. O you who believe, be careful of your duty to Allah and seek means of nearness to Him and strive hard in His way that you may be successful. یعنی وسیلہ، شفاعت، توسل دین اسلام کا ایک اہم پہلو ہے. ساتھ ہی ہم تمام کو اس بات پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ روز قیامت مقدس ہستیاں ہمیں بخشوا دیں گی. ساتھ ہی ہم اپنی جو مرادیں ہیں وہ بھی محمد و آل محمد کے صدقے میں پا جاتے ہیں. لیکن ویورز، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا ہوگا کہ آخر وسیلہ کیا ہے یا وسیلہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم اس کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں یا پھر ہم نے وسیلہ انٹرسیشن کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے؟ تو ہمارے آج کے اس پروگرام میں اور ہماری سیریز میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وسیلہ کیا ہے. کیا یہ منزل ہے آخرت میں جنت تک جانے کی، دنیا میں دعاؤں کو مستجاب کروانے کی، یا پھر یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں پروردگار عالم تک لے جاتا ہے اور پروردگار عالم کے ذریعے ہمیں جنت میں پہنچاتا ہے اور دنیا میں ہماری دعاؤں کو مستجاب کرواتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر تفسیر رضوی کا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر، سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم بات کریں وسیلے کی تو ہم تمام کو مکمل یقین ہے اور میں مانتی ہوں کہ ہونا بھی چاہیے کہ روز قیامت ہو یا دنیا میں ہماری مرادیں ہیں وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ضرور اللہ مستجاب کرتا ہے. بے شک. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ دینا تو وسیلہ کیا ہوتا ہے، اس کے اصل معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. سب سے پہلے یہ بات کرنا ضروری ہے کہ وسیلہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے. بالکل. اور اس دور میں بھی اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم اس کے معنی کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں. لغت میں کیا معنی ہے؟ لغت میں اگر ہم دیکھیں تو کتاب العین میں لکھا ہوا ہے اس کا معنی کہ وسیلہ، توسل، یعنی کسی چیز کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اٹینشن حاصل کرنا یا اپنی منزل کو پانے کے لیے درمیان میں کسی کو رکھنا. جی ٹھیک. اگر ہم اصطلاح میں اس کے معنی میں جاتے ہیں کہ اصطلاحی اس کا کیا معنی ہے، تو اصطلاح میں وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کچھ لوگ بہت زیادہ قدر و منزلت والے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت زیادہ احترام والے ہیں، بلند مرتبہ والے. تو ان محترم ہستیوں کو درمیان میں رکھ کر اللہ تک پہنچنا. بالکل. جی. اصطلاح میں یہ معنی ہے. ایک معنی اس کا آتا ہے شریعت کے اعتبار سے کہ شرعی لحاظ سے اس کا کیا معنی ہے. شرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم سب اعمال انجام دیتے ہیں. جی. صحیح. لیکن ہم اور آپ اس اعمال کی قبولیت کے معاملے میں جاہل ہیں. ایگزیکٹلی. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہ اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. جی. ٹھیک. لہٰذا ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کے لیے ان لوگوں کو درمیان میں رکھتے ہیں جن کے ہر اعمال مقبول ہیں. بالکل. جن کا پروردگار عالم نے اس قدر احترام کیا ہے کہ وہ جو خدا سے کہتے ہیں پروردگار عالم وہ انجام دیتا ہے. لہٰذا ہم ان کو درمیان میں وسیلہ قرار دیتے ہیں. یہ شرعی اعتبار سے اس کا معنی ہے. اور اگر اس کے کانسیپٹ کو ہم سمجھنا چاہیں تو دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، سمپل سی اگر ہم مثال آپ کی خدمت میں دیں تو کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے، یا مثال بلڈنگ کی منزلیں جو ہیں، فلورز جو ہیں، اس تک چڑھنے کے لیے ہمیں یا تو سیڑھیوں کی ضرورت ہے یا لفٹ کی ضرورت ہے. بنا سیڑھی یا لفٹ کے ہم کسی بھی منزل تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ، کوئی بھی فلور ہم نہیں پا سکیں گے. اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ فلاں اسکول میں ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے، مگر وہاں کے رولز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ ایڈمیشن اپنے بچے کا وہاں پہ نہیں کروا سکتے. کچھ دن کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں، وہاں جو ایک ٹیچر ہے وہ میرے بچپن کی دوست ہے یا میرے رشتے داری میں ہے، تو ہم اس ٹیچر کے ذریعے سے اس اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ
کروا سکتے ہیں، کروا لیتے ہیں، ہے نا، جی. تو وہ داخلہ ہو جاتا ہے. وہ ٹیچر کیا ہے درمیان میں؟ وسیلہ بنی تاکہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں جا کر علم حاصل کر سکے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اس کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے پروردگار عالم کی یہ آیت کو یاد رکھیں جس میں پروردگار عالم نے کہا، سورہ تکویر آیت نمبر 29، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وہی ہوگا جو اللہ کی مشیت ہوگی. بالکل، ایک ارادہ انسان کرتا ہے اور ایک ارادہ اللہ کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ ہے. مشیت الہی تک پہنچنے کا نام وسیلہ ہے. جو درمیان میں آ کر ہمیں مشیت الہی تک پہنچا دے وہ وسیلہ کہلاتا ہے. اور اس کو اور واضح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم فطرس کے واقعے کو لے سکتے ہیں. کیا اللہ کی قدرت میں نہیں تھا کہ بالوں پر دے دے؟ اللہ کی قدرت میں تھا. معبود حقیقی یہ قدرت، یہ اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، ہمارے تک پہنچانے کے لیے کہ وسیلہ درمیان میں ہونا ضروری ہے. میری مشیت تک پہنچنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی تمہیں ضرورت پڑے گی، لہٰذا فطرت سے کہا تم حسین کے پاس جاؤ، اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بالوں پر عطا ہوئے. اسے ہم وسیلہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح اہل بیت ہمارے لیے پروردگار عالم تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. وہیں اگر ہم بات کریں وسیلے کے کنسیپٹ کی، تو ہر چیز کا آغاز کبھی نہ کبھی ہوا ہوتا ہے. تو اب بات کریں ہم وسیلے کی، تو اگر بات تو یہ وسیلے کا جو سلسلہ ہے یہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اس کے جواب کے لیے. سب سے پہلے حاکم نیشاپوری کتاب مستدرک الصحیحین جلد نمبر 2 پیج نمبر 615 میں عرض کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، انہیں جنت سے نکالا گیا، تو حضرت آدم نے پروردگار عالم کی جانب دیکھ کر کہا، پروردگارا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے کہ تو مجھے معاف فرما. اللہ نے آدم سے پوچھا، آدم یہ نام تمہیں کس نے سکھایا؟ تو آدم فرماتے ہیں، حضرت آدم نے کہا، پروردگارہ میں نے عرش پر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب میں نے یہ 2 جملے دیکھے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ تیرے نام کے ساتھ کسی کا نام تو نے رکھا ہے، وہ تجھے کتنا عزیز ہوگا جس کا ذکر تو نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے، اور اگر وہ تیرا عزیز ہے تو تو اس کے صدقے میں مجھے ضرور معاف کرے گا، اس وجہ سے میں نے ان کا واسطہ تجھے دیا ہے. خدا نے آواز دی، آدم صحیح ہے، میں نے تمہیں ان کے صدقے میں معاف کر دیا. یہ پہلا سلسلہ شروع ہوا ہے جب جہاں حضرت آدم نے وسیلہ بنایا محمد و آل محمد کو. درست ہے. دوسری روایت ابن تیمیہ کی ہے، کتاب مجموعۃ الفتاوی جلد نمبر 2 پیج نمبر 150. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میسرہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کب سے پیغمبر ہیں، یعنی آپ کی پیغمبری کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ خداوند کریم نے جب زمین کو خلق کیا اور اس کے بعد آسمان کو بنایا، آسمان بنانے کے بعد خدا نے آسمان کو اکول 7 طبقوں میں بانٹا، اور پھر خداوند کریم نے جنت بنائی، اور جنت کے ہر طبقے میں، ہر خیمے میں، ہر قبے میں، اس کے درخت کے ہر پتے میں میرا نام لکھا، اور اس کے بعد عرش الہی پہ پروردگار عالم نے لکھا محمد رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. اور پھر پروردگار عالم نے آدم و حوا کو پیدا کیا، اور آدم و حوا سے جب ترک اولا ہوا، اس وقت آدم و حوا نے چاروں طرف جنت میں جب میرا نام دیکھا کہ عرش پر بھی میرا نام ہے، جنت میں بھی میرا نام ہے، قبے پہ بھی میرا نام ہے، درخت کے پتوں پر بھی میرا نام ہے، تو حضرت آدم نے میرے نام کا وسیلہ دے کر اللہ سے توبہ کی، اور خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا. میں اس وقت بھی پیغمبر تھا. یعنی یہ 2 روایات ایسی ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وسیلے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوا. جی جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا اور آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنایا، تو اگر ایک نظر ڈالیں، ایک رخ کریں انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر،
تو یہ کس طرح سے وسیلہ دیا کرتے تھے یا یہ کس طرح سے اللہ سے چیزیں مانگتے تھے؟ دیکھیں زمین پر پہلا ترک اولا کس سے ہوا؟ حضرت آدم سے. جی. پہلا وسیلہ کس نے دیا؟ حضرت آدم نے. ظاہر سی بات ہے جو عمل پہلے نبی کریں گے آخر ہوگا، ہر نبی وہی کریں. اگر ہم حضرت آدم پر ہی نظر کر لیں نا کہ انہوں نے کون سے کلمات جاری کیے تھے اپنی زبان پر، تو ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ نبیوں کا وسیلہ دینے کا طریقہ کیا تھا. میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 37. پروردگار عالم نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ مِن كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ پس آدم نے پروردگار عالم سے کچھ کلمات کے ذریعے سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. یہ ایک آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت آدم نے کچھ کلمات کے ذریعے وسیلہ مانگا تھا، اللہ سے توسل کیا تھا اور توبہ کی تھی. وہ کلمات موجود وہ کلمات کیا ہیں؟ جب ہم وہ کلمات سمجھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کا وسیلہ دینے کا طریقہ کیا تھا. مفسرین نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں لکھا. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ کلمات آیا ہے کہ من کلمات، حضرت آدم نے کلمات کے ذریعے سے دعا کی، وہ کلمات قرآن کی ہی ایک آیت تھی. سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم یغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ان دونوں نے کہا، کس نے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے، کہ اے پروردگار عالم ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو ہم پر رحم فرما، تو ہم کو معاف کر دے، اور اللہ نے معاف کیا. اور دوسرا جو مفسر قرآن کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے جن کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ مانگی تھی وہ وہی ذکر یونسیہ ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ کلمات تھے جن کے ذریعے سے حضرت آدم نے توبہ کی تھی. لیکن جب ہم روایات کی طرف دیکھتے ہیں تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ نہیں، وہ کلمات تھے بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. جیسے کہ سیوطی نے لکھا در منصور میں ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ جب ابن عباس نے نبی کریم سے سوال پوچھا یا نبی اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو حضرت آدم نے پڑھے تھے جس کے ذریعے سے ان کو معاف کیا گیا، تو نبی کریم نے جواب دیا سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام. یہ وہ کلمات تھے. اور دوسری روایت میں بھی اسی کتاب میں لکھا گیا، امیر المؤمنین سے نقل کیا گیا کہ جب مولا نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا نبی اللہ وہ کلمات کیا تھے، تو نبی نے بہت خوبصورت جواب دیا. اور یہ شاید ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم لوگ بھی اس طرح سے دعا کریں، پیغام ہے. نبی نے فرمایا آدم نے کہا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا الہ الا انت علمت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم. پھر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا الہ الا انت علمت سوءا وظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ وہ کلمات تھے جن کے ذریعے سے حضرت آدم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی. اور تمام انبیاء کے لیے یہی ملتا ہے کہ جب بھی ترک اولا ہوا اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کی تو وہ یہی کلمات تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے خدا سے معافی مانگی. اور انبیاء پر یقین آج ہر کسی کو ہے، محمد و آل محمد کو ہم تمام مانتے ہیں. تو وہی اگر ہم بات کریں ہمارے اہل سنت برادرز کی، تو کیا ان کی کتابوں میں بھی وسیلے کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ کیا یہ بھی ہے جو وسیلے کو مانتے ہیں؟ برادران اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں نا، ہر فرقے میں توسل کا کنسپٹ جائز قرار دیا گیا ہے، الا ایک فرقہ ایسا ہے جو توسل کو شرک تو نہیں کہتا ہے لیکن بدعت کہتا ہے. وہ ایک فرقہ صرف ہے اسپیسیفک جو کہتا ہے کہ توسل کرنا، وسیلہ کسی کو بنانا بدعت ہے. اچھا، ان کے ہاں بھی شرک نہیں کہا گیا. بقیہ جتنے بھی فرقے ہیں ہر فرقے نے یہ لکھا ہے کہ توسل کرنا نہ صرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ مستحب ہے.
اوکے. بعض علماء نے کہا کہ مستحب مؤکدہ ہے. میں کچھ علماء کے سینٹنس آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں جس میں آلوسی حنفی کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بارگاہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں نبی کے وسیلے سے حاجت طلب کرتا ہوں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ آلوسی کے جملے ہیں. ابن قدامہ حنفی یہ کہتے ہیں آداب زیارت قبر رسول میں کہ اگر نبی کے قبر کے نزدیک پہنچو تو ان کے نزدیک پہنچنے کے بعد کہو کہ اے پروردگار عالم میں ان کے قریب آیا ہوں تو ان کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی ان کے یہاں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے. محمد ابن علوی مالکی یہ لکھتے ہیں کہ استغاثہ اور توسل کرنے کے لیے نبی کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ بعد زندگی بھی وسیلہ بنتے ہیں کیونکہ وہ دائمی طور پر اللہ کی طرف سے لوگوں کو عنایت کرتے ہیں. اور آخری میں سبکی شافعی جو ہے اس کے جملے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ توسل نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حسن ہے. حسن ہے یعنی خوبصورت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو شفیع قرار دینا ان کی زندگی میں, ان کی زندگی کے بعد, ان کی خلقت کے پہلے اور ان کی خلقت کے بعد ہر حالت میں جائز ہے. یعنی ہر حال میں اس نے جائز قرار دیا ہے. اہل تسنن کے یہاں یہ کانسیپٹ موجود ہے. الحمدللہ وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں. جی آپ نے جو یہ سارے اسٹیٹمنٹس پڑھے یہ سن کر بے ساختہ میرا دل کرتا ہے یہ کہنے کو سسٹر کہ پروردگار عالم نے اپنے پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا. اور یہ کتنا خوبصورت سلسلہ ہے آج وسیلے کا کہ ہماری دعاؤں کو پروردگار عالم تک پہنچانے کے لیے ہم انہیں ہی اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں. جی بے شک. تو یہ تو ہم نے بات کی ہمارے مسلم بردرز کی, لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے ریلیجن کی, دیگر قوموں کی, تو کیا ان میں بھی وسیلہ, توسل, انٹرسیشن یہ کنسیپٹ پائے جاتے ہیں؟ اگر میں اس کے جواب میں صرف ایک آیت پڑھ دوں نا تو شاید کافی ہوگا. اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 18 جس میں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بت ہے یہ نہ تم کو ضرر پہنچا سکتے ہیں, نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں, پھر تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو شفیع بناتے ہیں. یعنی ہم نے اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے. اور قرآن میں یہ ایک آیت نہیں ہے, ایسی کئی آیات موجود ہیں جس میں یہ باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ مشرکین مکہ جتنے بھی تھے وہ اکثر و بیشتر بتوں کو جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیتے تھے, میڈیم سوچتے تھے. جی یعنی وہ بھی ان کے درمیان بھی یہ بات واضح تھی کہ یہ ذریعہ ہیں اور ہم اللہ جو ہے وہ کوئی اور ہے. یعنی ہر قوم میں اس وسیلے کے کانسیپٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو وسیلہ ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات گرامی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس سے بہتر وسیلہ کیا ہمارے لیے کوئی اور ہو بھی سکتا ہے؟ سسٹر تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جزاک اللہ خیر. جی ویورز, آخر میں آپ سے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ وسیلہ انٹرسیشن ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت ہی زیادہ نازک بھی ہے اور اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے. ہماری اس سیریز میں ہم کوشش کریں گے اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کرنے کی. وسیلہ کیا ہوتا ہے, انٹرسیڈنگ پرسنالٹیز کون ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں جو انجام دینے سے ہماری سفارش ہو سکتی ہے, شفاعت ہو سکتی ہے. یہ سارے ٹاپکس پر ہم آنے والے ہمارے ایپیسوڈز میں بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.